ملک محمود نہایت ہی شریف اور متقی پرہیزگار انسان تھا۔ انہوں نے حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتپاک خیر مقدم کیا، آپ کا استقبال کیا اور حضرت مخدوم پاک کو اپنے گھر میں مہمان بنایا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک محمود سے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے اسی علاقہ میں مجھے قیام کرنے کا حکم دیا ہے، بتاؤ کون سی جگہ میرے لیے مناسب ہوگی۔ حضرت ملک محمود رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا کہ حضور، قریب ہی میں کچھ ہی دور پر ایک پرفضا مقام ہے جو آپ کے قیام کے لیے نہایت مناسب ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس مقام میں درپناتھ نام کا ایک بہت بڑا جادوگر جوگی رہتا ہے اور اس کو اپنی سفلی قوتوں پر بہت ناز ہے۔ اگر آپ کے روحانی تصرف سے اور کرامت سے اگر وہ زیر ہو جاتا ہے تو پھر اسی مقام میں قیام کرنا آپ کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ملک محمود اور چند اشخاص کو لے کر اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ واقعی مقام بہت ہی پرفضا ہے۔ آپ نے جمال راوت سے فرمایا جو وہیں کا باشندہ تھا، اور اسی دن حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس میں مرید ہو کر داخل سلسلہ اشرفیہ نظامیہ چشتیہ ہوا تھا۔ حضرت مخدوم پاک نے جمال راوت سے کہا کہ جاؤ اور اس جوگی سے کہہ دو کہ یہ مقام سید اشرف جہانگیر سمنانی کے لیے خالی کر دو، اپنا بوریا بسترا سمیٹ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ حضرت جمال رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے جوگی کا نام سن کر ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پان چبا کر حضرت جمال راوت رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جھوٹے پان کا یہ اثر ہوا کہ حضرت جمال کے دل سے تمام خوف دور ہو گئے، دہشت ختم ہو گئی، اور اسی وقت آپ آنے واحد میں اشرفی کچار کا شیر ببر بن گیا۔ آپ کا دل مضبوط ہوا اور بہادروں کی طرح پورے آب و تاب کے ساتھ درپناتھ جوگی کے پاس پہنچا اور فرمایا کہ جوگی، اپنا بوریا بسترا سمیٹو اور کہیں نکل جاؤ، اس مقام پہ اب ہمارے پیر و مرشد حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی
قیام فرمائیں گے۔ جوگی جو اپنے 500 چیلوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ سن کر سب کے سب غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کے اندر وہ طاقت و قوت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ شکتی نہیں ہے کہ وہ ہمارے جادو کا مقابلہ کر سکے، ہماری تاب لا سکے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس جگہ سے، اس مقام سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ تم جس کی بات کرتے ہو وہ ہم کو یہاں سے نہیں اٹھا سکتے ہیں، نہیں ہٹا سکتے ہیں۔ حضرت جمال راوت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ درپنات، ہمارا کام کرامت دکھانا نہیں ہے، ہم کرامت نہیں دکھاتے، لیکن اگر تم ہمیں مجبور کرتے ہو تو پھر ہم تیار ہیں۔ چنانچہ درپن ناتھ یوگی نے اپنے جادو کے ذریعے سے چونٹیوں کی فوج کو بھیجا۔ حضرت جمال دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے کالی چونٹیوں کی فوج چلی آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جمال رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم پاک کی طرف توجہ کرتے ہیں اور غضبناک نظروں سے ان چونٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ساری چونٹیاں غائب ہو جاتی ہیں، میدان خالی ہو جاتا ہے۔ درپن ناتھ جوگی دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے اور جادو کے زور سے شیروں کی فوج بناتا ہے۔ حضرت جمال کی نظر دیکھ رہی ہے کہ چاروں طرف سے شیروں کی فوج چلی آ رہی ہے، لیکن آپ نے مطمئن ہو کر ارشاد فرمایا کہ سید اشرف جہانگیر سمنانی کے شیر حق کے سامنے یہ جادو کے شیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ نے پھر غضبناک ہو کر شیروں کی طرف دیکھا تو تمام جادو کے شیر دم دبا کر بھاگ نکلے، میدان خالی ہو گیا۔ اب جوگی کے پاس ایک ہی حربہ باقی تھا۔ جب دیکھا کہ ہمارے جادو کی طاقت ختم ہو رہی ہے تو جوگی کے پاس ایک سونٹا تھا، اس نے سونٹے کو ہوا پر چھوڑ دیا۔ حضرت جمال رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے عصا کو بھی ہوا میں چھوڑ دیا۔ جوگی کی سفلی قوت دم توڑ چکی تھی، سمجھ گیا یہ آنے والا جو آیا ہے یہ کوئی سفلی والا نہیں ہے، یہ کوئی جادو ٹونا والا نہیں ہے، بلکہ آنے والا روحانی طاقت کا خزانہ لے کر آیا ہے، لہذا اس سے مقابلہ کرنا یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ جوگی کہنے لگا جمال مجھے حضرت مخدوم کی خدمت میں لے کر چلو۔ جمال جوگی کو مخدوم پاک کی خدمت میں لے کر آتے ہیں
اور جوگی نے مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں سر ڈال دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں مان گیا، آپ ہمیں مشرف باسلام کر دیجیے۔ چنانچہ وہ جوگی حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دست اقدس پر مشرف باسلام ہو جاتے ہیں، اور تنہا نہیں اپنے 500 چیلوں کے ساتھ مشرف باسلام ہوتے ہیں۔